اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریش کی طرف سے مصالحت پر آمادگی۔ جب قریش نے ایک طرف یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دھمکی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں، دوسری طرف ان کے حلیم الطبع اشخاص نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور قریش کے سامنے خون ریزی کے ہولناک نتائج رکھے، تو بالآخر ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی مصالحت ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ لہٰذا آخرکار انہوں نے مصالحانہ گفتگو کے لیے سہیل بن عمرو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، جن کا شمار ان کے بڑے متحمل اور مدبر سرداروں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ اس مرتبہ سہیل بن عمر فتح مکہ کے بعد یہ سہیل بن عمر بھی ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتماد کا جو فتنہ اٹھا، اس کے اثرات مکہ تک بھی پہنچے، لیکن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خود ثابت قدم اور اسلام پر قائم رہے، بلکہ آپ چونکہ نہایت شعلہ بیان خطیب بھی تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے مؤثر مدلل خطبات کے ذریعے مکہ والوں کو اس فتنہ ارتداد سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گفتگو کے لیے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ قریش مصالحت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ صلح نامہ کی تحریر، شرائط اور چند اہم واقعات۔ قریش کو بیعت رضوان کی خبر پہنچ چکی تھی، جس پر ان میں کافی سراسیمگی پھیل گئی تھی، اس لیے انہوں نے سہیل بن عمرو کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی ایسی شرائط پر مصالحت کر لیں جو قریش کے لیے آبرومندانہ ہو، سبکی کا باعث نہ ہو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کا اندیہ ظاہر کیا۔ گفت و شنید کے بعد جب طے ہوا کہ صلح نامہ تحریر کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ تحریر کرانا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے فوراً ٹوک دیا کہ انہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ہمیشہ سے بسمک اللہم استعمال کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہی الفاظ لکھے جائیں گے، ہم آپ کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لکھ دو بسمک اللہم، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو، یہ وہ صلح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین منعقد ہوئی ہے۔ سہیل بن عمر نے اپنے فوراً دوسرا اعتراض جڑ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں لکھے جا سکتے، اس لیے کہ اسی بنا پر تو ہمارا سارا تنازع ہے۔ ظاہر ہے کہ صلح نامہ کے نیچے فریقین کے دستخط ہوں گے تو یہ پوری عبارت گویا دونوں کے مابین متفق علیہ ہوگی، اور اس میں اگر آپ کا نام رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو گویا ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا، پھر تو ہمارے اور آپ کے مابین کوئی جھگڑا اور کوئی تنازع باقی نہ رہا۔ پھر صلح کا کیا سوال؟ بس آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ سہیل بن عمر کا یہ اعتراض قانونی اعتبار سے درست تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ذہین اور مدبر شخص تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتراض پر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور اس کی جگہ تم بن عبداللہ لکھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ حضور، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مٹا سکتا، مگر ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے کے بعد اسے مٹانا سوء ادب خیال کرتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا اور کہا، کہاں ہیں وہ الفاظ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، دنیوی طور پر لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ الفاظ مٹا دیے۔ پھر وہاں لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور قریش کے مابین طے پایا۔ معاہدہ کی شرائط۔ اس معاہدہ کی بعض شرائط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بظاہر نہایت سبکی اور باعث اور توہین آمیز تھی۔ سہیل نے سب سے پہلے تو یہ شرط پیش کی کہ ہم یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ اس سال مسلمان عمرہ کریں۔ اس سال عمرہ کرنے کی اجازت دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پورے عالم عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو گئی اور قریش کو جھکنا پڑا اور ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لہٰذا اس سال تو آپ کو یہیں سے واپس جانا ہوگا، البتہ اگلے سال آپ واپس تشریف لے آئیے۔ ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور عمرہ کیجیے۔ مکہ والے وہاں رہیں گے ہی نہیں تاکہ کوئی شخص جذبات سے مشتعل ہو کر کوئی اقدام نہ کر بیٹھے۔ اس تصادم کے امکان کو بھی روک دیا جائے گا۔ البتہ آپ کے ساتھ تلواریں اگر ہوں گی تو وہ نیام میں ہوں گی، اور نیام بھی تھیلوں میں بند ہوں گے۔ تھیلے احرام کی حالت میں ہاتھ میں رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ تلواریں نیام میں ساتھ لٹکی ہوئی ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے مابین بالکل امن رہے گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ طے ہوئی کہ عرب کے دوسرے قبائل میں سے جو چاہے ہمارا حلیف بن جائے اور جو چاہے آپ کا حلیف بن جائے، فریقین کے حلیف بھی امن و امان سے رہیں گے اور ان کے مابین بھی جنگ و جدال بالکل نہیں ہوگی۔ بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ نے وہیں پر اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ایک دوسرا قبیلہ بنو بکر جس کو بنو خزاعہ سے پرانی دشمنی تھی، اس نے فوراً دوسرا رخ اختیار کر لیا کہ ہم اس معاہدہ کی روح سے قریش کے حلیف ہیں۔ معاہدہ کی چوتھی شرط مسلمانوں کے لیے بظاہر بہت توہین آمیز اور دل آزاری کا باعث تھی، وہ یہ کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے والی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس لوٹانا ہوگا، لیکن مدینہ سے اگر کوئی شخص مکہ آ جائے گا تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی غیر منصفانہ شرط تھی جس پر سہیل بن عمر کا اصرار تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑے جذبز ہوئے اور ان کے جذبات میں جوش و ہیجان پیدا ہوا کہ ہم یہ صورت کیوں گوارا کر رہے ہیں، ہم دب کر اور گر کر کیوں صلح کریں۔ ہم اس وقت 1400 کی تعداد میں موجود ہیں اور ہمیں تو شہادت کی موت مطلوب ہے۔ ہم بیعت علی الموت کا کر چکے ہیں اور ہم سب کلمہ حق کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہی نہیں، بے تاب ہیں۔ لہٰذا ہم ان شرائط پر صلح کیوں کریں جو سہیل منوانا چاہتا ہے۔ یہ بظاہر حوالے گر کر اور دب کر صلح کرنے کے مترادف تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات تھے، لیکن سب کے سب مہر بلب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب۔ یہ وہ لمحات ہیں جن کے متعلق ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ دینی حمیت و غیرت کے باعث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب اتنا بڑھا کہ ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مکالمہ کیا جو سیرت کی تمام مستند کتابوں میں مذکور ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت کی طرف سے جلالی طبیعت و ودیت ہوئی تھی۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت میں کافی اعتدال آ گیا تھا، لیکن کبھی کبھار دین کی حمیت کے باعث اس جلالی طبیعت کا غلبہ ہو جاتا تھا۔
دراصل یہی سبب تھا کہ انہوں نے ذرا تیکھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موقع پر گفتگو کی جس کا ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عمر تعصب رہا ہے، اور انہوں نے اپنی اس انداز گفتگو کے کفارہ کے طور پر نامعلوم کتنی نفلی عبادات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ حق پر نہیں ہیں اور کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب میں ارشاد فرمایا، یقیناً میں حق پر ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کا نبی ہوں اور میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم کے ساتھ جواب بات کا انداز بتا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز انتخابت سے آپ قطعاً ناراض نہیں ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے تو مزید کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی، لیکن طبیعت میں جو ایک تلاطم، ایک طوفان اور ایک ہیجانی کیفیت تھی وہ برقرار رہی۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اس وقت اس خیمہ میں موجود نہیں تھے۔ ان سے بھی اسی نوع کا مکالمہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کر چکے تھے کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں بینہ وہی الفاظ کہے کہ بے شک ہم حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہی کرتے ہیں جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ یہ ہے مقام صدیقیت اور یہ کہ نبی اور صدیق کے مزاج میں بہت قرب ہوتا ہے۔